السلام علیکم میرے باشعور دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بڑی اہم باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو عمران خان صاحب نکلے 25 مئی کو ڈی چوک تک پہنچے، سارا کیا ہوا اس دن کون سا شخص ان کے کام آیا اور ان کو گرفتاری سے بچا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیر رشید صاحب پاکستان کی سیاست کے بڑے اہم کردار ہیں، جو ہمیشہ اپنے تند و تیز بیانات کی وجہ سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں اور تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں۔ اس دن انہوں نے کن کے گھر، کس اہم شخصیت کے گھر چھپ کے اپنے آپ کو گرفتاری سے سیو کیا، اور عمران خان آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں، پلان کیا ہے ان کا، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شیر رشید صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے حوالے سے بڑے ہی اہم صحافی ہیں اور تحقیقاتی صحافی ہیں زاد سید صاحب، انہوں نے بڑی زبردست بات بتائی ہے۔ وہ یہ بتائی ہے کہ جی اس دن شیر رشید صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی گرفتاری کا پروانہ جاری ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا پہلے ہی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان بیانات کی ایک جنگ رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ پہلے وزیر داخلہ ہیں اور یہ ان کے جانشین ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو نہایت ناپسند کرتے ہیں۔ تو شیر رشید صاحب کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ان کی گرفتاری متوقع ہے، جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کی گرفتاریوں کے پروانے نکل چکے ہیں تو مجھے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہے 25 مئی کی۔ شیر رشید صاحب نے کس شخصیت کے گھر چھپ کے پناہ لی اور اپنے آپ کو گرفتاری سے بچایا؟ ظاہری بات ہے یہ ان کا حق ہے، ان کی عمر بھی ایسی ہے اور انہوں نے اس سے پہلے بڑی جیلیں کاٹی ہیں، بڑے تشدد بھی برداشت کیے ہیں۔ تو جو زاد سید صاحب نے انکشاف کیا وہ یہ ہے کہ ملک ریاض حسین صاحب کے گھر پہ وہ پناہ لی انہوں نے، اور ان کے گھر آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی شاید پولیس والے کی اس طرح سے کیسے جرأت ہو کہ وہ ان کے گھر ریڈ کریں اور پتہ چلے، لیکن حکومتی اور پولیس جو ذرائع ہیں ان کو یہ یقین تھا، لوکیشن اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لیڈر کہاں پہ ہے۔ دیکھیں، جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کے ایک سٹاف کا حصار ہوتا ہے، اور جو ادارے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کو ٹریس کرتے ہیں، لوکیشن ٹریس کرتے ہیں۔ اس طرح سے پتہ چلا کہ یہ تو بڑی اہم شخصیت کے گھر ہیں، تو اس طرح سے شیر رشید صاحب کی گرفتاری جو ہے اس سے بچت ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب خود گرفتاری سے کیسے بچے، تو ان کو جب بتایا گیا کہ یار کورٹ نے تو آرڈر دے دیے ہیں، ان کو ذرا ریلیف ملا اس بات کا کہ بھئی کورٹ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ان کو آنے دیں، یہ کریں، لیکن یہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس دن اگر عمران خان صاحب اگریسو ہو کے کھیلتے خود، جو اس کراؤڈ کے ساتھ، جس جلوس کے ساتھ وہ آ رہے تھے، تو اہم جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس دن ان کو گرفتار کر لیا جاتا اور کہا یہ جاتا کہ انہوں نے بد امنی یا پرتشدد کارروائی میں ان کا رول ہے اور انہوں نے یہ جان کے کروایا ہے، تو اس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ان دنوں پشاور میں ہوتے ہیں، وہ وہیں پہ پریس کانفرنس اور نیوز کانفرنس وغیرہ کرتے ہیں، اور ان دنوں وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہیں کیونکہ جو لاسٹ ان کا ڈی چوک میں جانا ہے وہ اس طرح سے ایز سچ کامیاب نہیں ہوا جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ ہے کہ 6 دن کا جو ٹائم ہے وہ تو ختم ہونے کو ہے، لیکن کوئی ایسا واضح اعلان، کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی، یہاں تک کہ پنجاب اور لاہور میں بھی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ ایک دن لبرٹی میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے کارکنان، لیکن اس سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں ہوا۔ تو میری جو اطلاعات یہ ہیں، اس خبر کے جو سورس ہیں وہ احمد اعجاز صاحب ہیں، یہ پی ٹی وی کے الیکشن سیل کے انچارج ہیں، اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ہی اپوائنٹ کیا تھا۔ اچھے صحافی ہیں، بی بی سی پہ لکھتے بھی ہیں۔ ان کے مطابق 14 اگست 2022 کو لاہور سے اسلام آباد چڑھائی کا پلان تیار کر لیا گیا ہے، اور ہر ایم این اے کو اور اس کے جو ایم پی ہیں ان کے ذمہ 5000 بندے لانے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ ان بندے بھی ان کو کھانا، رہائش اور لانا، یہ سب کچھ ایم این اے اور جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اور جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ان جو اس مرتبہ ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہیں، عمران خان صاحب کی ایک ویو ہے، لوگ چاہتے ہیں ان کی ٹکٹ لی جائے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف دونوں کی ٹکٹس اہم ہیں، پنجاب میں خاص طور پہ۔ تو یہ کہا گیا ہے، جو پلان تیار ہوا ہے کہ ایم پی ایم این اے سے فنڈز بھی لیے جائیں گے تاکہ جو کبھی بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اس ملک میں، یا اگر آگے بھی الیکشن ہو تو الیکشن ہونے میں 1 سال باقی ہے، تو ان سب سے فنڈز بھی لیے جائیں گے تاکہ ایک تو یہ کہ یہ جو چڑھائی کا پلان ہے یہ کامیاب ہو جائے۔ اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ہر ایم این اے ایم پی اے سے یا امیدوار سے جو اپنے حلقے سے لڑا ہے، اگر اس کو یہ ٹاسک دے دیا جائے
اور وہ ٹاسک پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ایک بہت بڑی گیدرنگ اسلام آباد کے اوپر وہاں پر حاوی ہو جائے گی، اور جو فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی شاید اپنی رائے بدلنے پہ مجبور کر دے. لیکن اس سب کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، ان کا نام ہے رانا ثناء اللہ، اور وہ جس طرح سے مینج کر رہے ہیں، جس طرح سے لاسٹ ٹائم پنجاب پولیس نے مینج کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی سیاسی جماعت بننے سے یا اس طرح سے منظم جماعت بننے سے ابھی ذرا دور ہے، دلی ابھی بھی دور ہے. یہ ساری خبر ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ اب عمران خان صاحب 14 اگست کو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور گرمی بھی ذرا کم ہوگی. پورا پلان یہ تیار ہوا ہے پشاور میں، اور ابھی یہ پوری پارٹی تنظیم کے ذریعے یہ بھیج دیا جائے گا سب، اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. انشاءاللہ میں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اپنے میزبان فروخ وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.